15 اپریل 1912 کا دن، جب دنیا کا سب سے بڑا اور پرتعیش سمندری جہاز ٹائٹینک اپنے پہلے سفر کے لیے تیار تھا، جسے جدید انجینئرنگ کا ایک عجوبہ بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، آخر صرف 2 گھنٹے میں کیوں ڈوب گیا؟ RMS ٹائٹینک کو بیلفاسٹ شمالی آئرلینڈ کے شپ یارڈ میں مارچ 1909 سے ستمبر 1911 تک 26 ماہ کے عرصے میں بنایا گیا تھا۔ اس بڑے جہاز کو مکمل کرنے کے لیے 15,000 سے زیادہ مزدوروں، انجینئروں اور تکنیکی ماہرین کی افرادی قوت نے انتھک محنت کی۔ دنیا کا سب سے بڑا اور مہنگا جہاز، جس کی لمبائی 882 فٹ 9 انچ، پانی کی لائن سے کشتی کے ڈیک تک اونچائی 175 فٹ تھی، 46,328 ٹن کے مجموعی وزن کے ساتھ یہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا جہاز تھا۔ ٹائٹینک کو 3,547 مسافروں اور عملے کے 885 ارکان کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، جس کی تیز رفتاری 21 ناٹ یعنی 39 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ جہاز کے ہول کو 16 واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس میں تقسیم کیا گیا تھا، جو قیاس کے مطابق جہاز کو تیرتا رکھ سکتا تھا، چاہے ان میں سے 4 پانی میں ڈوب جائیں۔ ٹائٹینک اس وقت کی کچھ جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس تھا، جس میں وائرلیس ٹیلی گراف سسٹم، سب میرین سگنلنگ سسٹم اور جدید ترین نیویگیشن سسٹم شامل تھا۔ ٹائٹینک کی تعمیر کی تخمینہ لاگت $7.5 ملین تھی، جو آج کے تقریباً $230 ملین بنتے ہیں۔ تاہم ڈیزائن کی تبدیلیوں اور مادی لاگت میں اضافے سمیت مختلف عوامل کی وجہ سے اصل لاگت $8.5 ملین بنی، جو آج کی تقریباً $260 ملین بنتے ہیں۔ ٹائٹینک نے اپنا پہلا سفر انگلینڈ کے شہر ساؤتھہمپٹن سے 10 اپریل 1912 کو نیو یارک سٹی سے شروع کیا تھا۔ جہاز میں دنیا کے چند امیر ترین اور نمایاں لوگ بھی تھے، جن میں کروڑ پتی سیاستدان اور شاہی لوگ تھے۔ فرسٹ کلاس ٹکٹ کے لیے فیس سرچارج $200 سے $1,000 تک، تقریباً آج کے $5,000 سے $25,000 بنتے ہیں۔ جیسے ہی ٹائٹینک نے سفر کیا، اسے جدید انجینئرنگ کا کمال اور عیش و عشرت کی علامت قرار دیا گیا۔ تاہم اس شان و شوکت کی سطح کے نیچے اہم غلطیوں اور نگرانیوں کا ایک سلسلہ ہے، جو بالآخر جہاز کی قسمت پر مہر لگا دے گی۔ ٹائٹینک کو اس علاقے میں برف کے تودے کے بارے میں متعدد انتباہات موصول ہوئی، لیکن پل کے عملے نے انہیں نظر انداز کیا یا انہیں سنجیدگی سے نہیں لیا گیا۔ یہ جہاز برف کے ایک مشہور میدان میں تقریباً 22 ناٹ یعنی 25 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر رہا تھا، جس سے تصادم سے بچنا مشکل ہو گیا تھا۔ 14 اپریل 1912 کی رات کو ٹائٹینک اپنے سٹارٹ بورڈ کے کنارے پر ایک آئس برگ سے ٹکرا گیا۔ تصادم سے جہاز کے ہل کو کافی نقصان پہنچا، لیکن فوری طور پر یہ واضح نہیں ہو سکا کہ نقصان کتنا شدید تھا۔ یہ خوش فہمی کچھ حد تک جہاز کی ناقابل ڈوبنے والی ساکھ اور اس کے یقین کے باعث تھی کہ یہ ناقابل تسخیر ہے۔ ٹائٹینک کی تباہی کا باعث بننے والی بنیادی غلطیوں میں سے دوسری غلطی بہت زیادہ تیز رفتاری تھی، جس پر جہاز سفر کر رہا تھا۔ ٹائٹینک کو 21 ناٹ یعنی 24 میل فی گھنٹہ کی رفتار تک پہنچنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، لیکن تباہی کی رات یہ ایک ایسے علاقے میں تقریباً 22 ناٹ یعنی 25 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر رہا تھا۔ اس حد سے زیادہ رفتار کا مطلب یہ تھا کہ جہاز کے پاس آئس برگ کی موجودگی پر رد عمل ظاہر کرنے کے لیے کم وقت تھا۔ جہاز کے ڈیزائن نے بھی تباہی میں اہم کردار ادا کیا۔ ٹائٹینک کے واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس کو برف کے تودے سے ٹکرانے کے بعد بہنے والے پانی کی مقدار کو سنبھالنے کے لیے ڈیزائن نہیں کیا گیا تھا۔ جہاز کے فلیٹ نیچے کشش ثقل کے اونچے مرکز نے بھی اسے الٹنے کا خطرہ بنایا۔ مزید برآں جہاز کا رڈر بہت چھوٹا تھا، جس کی وجہ سے جہاز کو تیزی سے چلانا اور آئس برگ سے بچانا مشکل تھا۔ عملے کی تیاری اور تربیت کی کمی نے بھی اس تباہی میں اہم کردار ادا کیا۔
عملے نے 1 سال سے زیادہ عرصے تک لائف بوٹ کی مشق نہیں کی تھی اور عملے کے بہت سے ارکان جہاز کے ہنگامی طریقہ کار سے واقف نہیں تھے۔ عملے کے پاس دوربین تک کی بھی رسائی نہیں تھی، جس کی وجہ سے آئس برگ کو بروقت تلاش کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس وقت کے سماجی درجہ بندی نے بھی اس تباہی میں کردار ادا کیا۔ فرسٹ کلاس کے مسافروں کے ساتھ عیش و عشرت اور لاڈ پیار کے ساتھ سلوک کیا گیا، جبکہ تیسرے درجے کے مسافروں کو تنگ اور غیر آرام دہ کوارٹروں میں بھیج دیا گیا۔ یہ سماجی درجہ بندی عملے تک بھی پھیلی ہوئی تھی۔ اگلے 2 گھنٹے کے دوران عملے نے جہاز کو بچانے کی کوشش کی، لیکن یہ واضح ہو گیا کہ ٹائٹینک ڈوب رہا ہے۔ جہاز کی لائف بوٹس تمام مسافروں اور عملے کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے کافی نہیں تھی، جس کی وجہ سے فرار ہونے کی کوشش کرنے والوں کے لیے جگہ کی المناک کمی تھی۔ عملہ اس پیمانے کی ہنگامی صورتحال کے لیے مناسب طور پر تیار نہیں تھا اور جہاز کے روانہ ہونے سے پہلے کوئی مشق یا تربیتی مشقیں نہیں کی گئی تھیں۔ ٹائٹینک تصادم کے صرف 2 گھنٹے بعد ڈوب گیا، جس کے نتیجے میں 1500 سے زائد جانیں ضائع ہوئیں۔ اس سانحے نے دنیا بھر میں صدمے کی لہریں بھیجیں اور اس نے سمندری حفاظت کے ضوابط میں ایک اہم موڑ کا نشان لگایا۔ برٹش بورڈ آف ٹریڈ نے ڈوبنے کی تحقیقات کی، جس میں انسانی غلطی، ڈیزائن کی خامیوں اور ناکافی حفاظتی طریقہ کار کے امتزاج کا انکشاف ہوا۔ تحقیقات کے نتیجے میں حفاظتی ضوابط میں اہم تبدیلیاں ہوئیں، بشمول آئس برگ کی اطلاع دینے کے نظام کا نفاذ اور ہنگامی مواصلات کے لیے وائرلیس ٹیلی گرافی کا استعمال۔ ٹائٹینک کے ڈوبنے کی ذمہ داری افراد اور تنظیموں کے مجموعے پر عائد ہوتی ہے، بشمول کیپٹن ایڈورڈ اسمتھ، وائٹ سٹار لائن، جے بروس ایسمے، جنہوں نے آئس برگ کے انتباہات کو نظر انداز کیا اور بہت زیادہ رفتار سے جہاز کو لے گئے۔ تباہی کے بعد بڑے پیمانے پر الزامات لگائے گئے۔ وائٹ سٹار لائن اور ہالینڈ اور وولف کو اس سانحے میں اپنے کردار کے لیے سخت جانچ پڑتال کا سامنا کرنا پڑا۔ کیپٹن اسمتھ اور ان کے عملے کو ایمرجنسی سے نمٹنے پر تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ برٹش بورڈ آف ٹریڈ کو اس کے حفاظتی ضوابط کی کمزوری کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ ٹائٹینک کی تباہی نے سمندری حفاظتی ضوابط کی ایک بڑی تبدیلی کی، جس میں آئس برگ کی اطلاع دینے کے نظام کا نفاذ اور ہنگامی مواصلات کے لیے وائرلیس ٹیلی گرافی کا استعمال شروع ہوا۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجیے۔